اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کی پریکٹس کی ہوگی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پچھلے حرف میں یعنی پچھلے درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کس طرح سے حرف کو جزم کے ساتھ جوائن کرنا ہے، یعنی اگر کچھ حرف آ جائے جس پہ کوئی سائن نہیں ہوگی تو ہمیں اسے نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ جزم کے ساتھ اس حرف کو جوائن کرنا ہے۔ آج بھی ہم اس درس میں بھی یہی پڑھیں گے تاکہ ہمارے بچے کی اچھے سے پریکٹس ہو جائے۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا درس ہے، الف زبر آ، حمزہ نون پیش ان، ان، زا زیر زی، ان زی، لام زبر لا، انزیلا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ واو کو ہم نے نہیں پڑھا، اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے درس میں بھی ہم نے جس حرف پہ کوئی سائن نہیں تھی تو اسے ہم نے نہیں پڑھا تھا، ڈیلیٹ کر دیا تھا، صرف لکھا گیا ہے مگر پڑھا نہیں ہے۔ انزیلا، الف یا زیر ای، تا الف مد زبر تا، ای تا، حمزہ زیر ای، ای تا ای، یہاں پہ ہم نے یا کو نہیں پڑھا ہے۔ اسی کے ساتھ اگلے حرف کی طرف بڑھتے، یا سین زبر یس، تا ہا زبر تح، یس تح، زا زیر زی، یس تح زی، حمزہ پیش او، یس تح زی او، یہاں پہ بھی ہم نے یا کو نہیں پڑھا ہے۔ سو زبر سو، لام کھڑا زبر لا، سولا، تا دو پیش تن، سولا تن، واو لکھا گیا ہے مگر واو کو نہیں پڑھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اگلے حرف کی طرف بڑھتے، با زیر بی، عین زبر آ، بی آ، زو یا زیر زی، بی عزی، زا دو زیر زن، بی عزیزن، بی عزیزن، زال نون زیر زن، یا اور الف کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا، یعنی یا الف کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، زال کو ڈائریکٹ نون کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں کیونکہ نون پہ جزم ہے۔ زال نون زیر زن، تا زیر تی، زن تی، قوف الف زبر قو، زن تی کو، میم دو زیر من، زن تی کو من، بی عزیزن، زن تی کو من۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے تو وہاں پہ گننا ہوتا ہے، نون کو مطلب کھینچ کے تھوڑا گننا کے ساتھ ناک سے ادائیگی ہوتی ہے، یا نون پہ سائن جزم کی ہو تو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو جس طرح سے بی عزیزن، زن تی کو من، زن یہاں پہ بھی ہم نے کھینچا ہے اسے تھوڑا سا، اور زن یہاں پہ بھی، بی عزیزن، زن تی کو من، کیف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کا نو، الف نہیں پڑھ رہے ہیں۔ فا لام زیر فل، الف رو زبر ار، فل ار، زو زیر زی، فل ارزی، یہاں پہ یا اور الف نہیں پڑھ رہے ہیں، فا کو لام میں جوائن کریں، فل ارزی، زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا زبر تا، زکاتا، فا حمزہ زبر فا۔ پہلے بھی آپ کو ہم نے کہا ہے کہ اگر الف پہ جزم آ جائے تو وہاں پہ حمزہ کا قانون آ جاتا ہے، فا حمزہ زبر فا، واو الٹا مد پیش او، فا او، واو عین زبر وا، لام زبر لا، وا لا، میم واو پیش مو، وا لمو، لام الف مد زبر لا، الف زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا کھڑا مد زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف مد زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولا ای، ہا اولا ای۔ اس طرح سے ہم نے اس حرف کو پڑھا، لا الہ ہاؤلائی۔ اسی کے ساتھ ہم اگلے حرف کی طرف بڑھیں کہ ہمارا اگلا حرف کیا ہے۔ ہمارا اگلا حرف ہے کہ
کچھ تو حرف اس طرح سے لکھے تھے کہ ہم ڈائریکٹ جزم کی طرف جوائن ہو جا رہے تھے. اب کچھ کی رائٹنگ اس طرح سے ہوگی اور ہمیں اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے. نون زبر نا, رو کھڑا زبر رو, نرا, کیب زبر کا, نرا کا, الف زبر ا, رو کھڑا زبر رو, ارو, نون یا زیر نی, ارونی, میم یا زیر می, کیف کھڑا زبر کا, می کا, لام زبر لا, می کا لا, نون جیم زبر نج, واو کھڑا زبر وا, نجوا, ہا میم پیش ہم, نجوا ہم, الف زبر آ, تا کھڑا زبر تا, اتا, ہا الف زبر ہا, اتا ہا, با زیر بی, الف یا زبر اے, بی اے, دال دو زیر دن, بی اے دن, میم سا زبر مس, واو کھڑا زبر وا, مس وا, ہا پیش ہو, مس وا ہو, میم حمزہ زبر ما, واو کھڑا زبر وا, ما وا, ہا میم پیش ہم, ما وا ہم, الف رو زبر ار, دال کھڑا زبر دا, اردا, کیف میم پیش کم, اردا کم, ہا زبر ہا, دال کھڑا زبر دا, ہدا, نون یا زیر نی, ہدانی, میم واو زبر مو, لام کھڑا زبر لا, مولا, نون الف زبر نا, مولانا, الف تا زبر ات, قوف کھڑا زبر کا, ات کو, کیف میم پیش کم, ات کو کم, ہا زبر ہا, واو کھڑا زبر وا, ہوا, ہا پیش ہو, ہوا ہو. آپ نے دیکھا کہ اس درس میں کس طرح سے رائٹنگ دی گئی ہے, یعنی حرف کے ساتھ کچھ تھوڑا سا اس طرح سے کراس دیا ہے, یعنی بچے کنفیوز ہو جائے. مگر امید کرتی ہوں کہ اتنے اچھے سے ہم نے اس کی پریکٹس کی ہوگی گھر میں کہ ہمیں ذرا سا بھی کنفیوز نہیں ہوگا, اور حرف کو ہم اچھے سے پہچان لیں گے کہ کون سا حرف کس طرح سے لکھا ہوا ہے, چاہے وہ کسی بھی رائٹنگ میں ہے. کیونکہ بچے اتنے ہوشیار ہیں کہ ماشاء اللہ کہ پہلے ایپیسوڈ سے اب تک جتنا ایپیسوڈ دیکھے اور انہوں نے بہت اچھے سے پریکٹس کی ہوگی, اور ہر حرف کی پہچان بھی بہت اچھے سے ذہن میں ڈال دی ہوں گے. تو چلیے اسی کے ساتھ آج کے اس حرف کو ہم پڑھیں, اس درس کو پڑھیں. واو زبر وا, الف زال زیر از, و از, فا زبر فا, و از فا, رو قوف زبر رک, و از فرق, نون الف زبر نا, و از فرقنا. یعنی اب ہم سینٹینس بنانا سیکھیں گے, یعنی سینٹینس کو کس طرح سے پڑھنا ہے. اب تک تو ہم نے ہر لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے, سینٹینس کے ساتھ نہیں پڑھا ہے, مگر آج ہم سینٹینس کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ بچے سینٹینس کے ساتھ بھی اچھے سے اسے پڑھ سکے, اور ہر قانون کے ساتھ. اگر جزم آتا ہے تو جزم کے ساتھ, گننا آتا ہے تو گننا کے ساتھ, تشدید آتی ہے یعنی مد آتا ہے تو مد کے ساتھ, دو زبر دو زیر دو پیش یعنی تنوین کے ساتھ آتا ہے تو تنوین کے ساتھ. وَإِذْ فَرَقْنَا, واو زبر وا, الف زال زیر از, وَإِذْ فا زبر فا, وَإِذْ فا, رو قوف زبر رق, وَإِذْ فَرَق, نون الف زبر نا, وَإِذْ فَرَقْنَا, با زے بی, کیف پیش کو, بیکو, میم لام پیش مل, بیکو مل, با ہا زبر بح, بیکو مل بح, رو زبر رو, بیکوم البحر, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, فا زبر فا, الف نون زبر ان, فا ان, جیم یا زبر جے, فا ان جے, نون کھڑا زبر نا, فا ان جئی نا, کیف میم پیش کم, فا ان جئی نا کم. پھر ہم پڑھیں گے پہلے سے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, واو زبر وا, الف غائن زبر اگ, و اگ, رو قوف زبر رق, و اگ رق, نون الف مد زبر نا, و اگ رق نا, الف کھڑا زبر آ, لام زبر لا, آلا, و اگ رق نا آلا.
اور میں آپ کو اور بتا دوں کہ ہر حرف کو پڑھنا ہے سینٹینس میں، مگر جہاں سے واو آ جائے پھر واو سے ہمیں اسے پڑھنا ہے. جس طرح سے ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یہ ایک پورا سینٹینس ہو گیا. اب دوسرا سینٹینس کیا ہے؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ. پھر ہمیں بڑھنا ہے فَرَازِر، پھر عین واو زبر او، پھر او نون زبر نا، پھر اونا. اب ہمیں یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، واو زبر وا، الف نون زبر ان، تا میم پیش تم، وَأَنْتُمْ، تا نون زبر تن، زو پیش زو، تنزو، رو وا پیش رو، تنظرو، نون زبر نا، تنظرون. اب ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ وَأَنْتُمْ تنظرون. ہمارا جو اگلا سینٹینس ہے واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، قوف دال زبر قد، وَلَقَدْ، عین زبر آ، لام زیر لی، علی، میم واو پیش مو، علیمو، لام زبر لا، میم زبر لا، لما، نون شین زیر نش، لمنش، وَلَقَدْ علیمو لمنش، تا زبر تا، رو کھڑا زبر رو، ترو، ہا پیش ہو، تروہو، وَلَقَدْ عَلِیمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، میم الف زبر ما، لام زبر لا، ما لا، ہا الٹا پیش ہو، ما لہو، وَلَقَدْ عَلِیمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ما لہو، فا لام زیر فل، الف کھڑا زبر آ، فل آ، خو زیر کھی، فل آخی، رو زبر رو، فل آخی رو، تا زیر تی، فل آخی روتی، وَلَقَدْ عَلِیمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، میم نون زیر من، وَلَقَدْ عَلِیمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ، خو زبر خو، لام الف زبر لا، خلا، قاف دو زیر کن، خلاکن، وَلَقَدْ عَلِیمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ہمارا جو اگلا سینٹینس ہے واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، با حمزہ زیر بی، ولا بی، سین زبر سا، ولا بی سا، میم الف زبر ما، ولا بی سا ما، شین زبر شا، رو واو زبر رو، شرو، ولا بی سا ما شرو، با زیر بی، ہا کھڑا مد زیر ہی، بھی ہی، ولا بئس ما شروا به، الف نون زبر ان، فا پیش فو، انفو، سین زبر سا، انفوسا، ہا میم پیش ہم، انفوسہم، ولا بئس ما شروا به انفوسہم، لام واو زبر لو، کیف الف زبر کا، لو کا، نون واو پیش نو، لو کا نو، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا لا، میم واو پیش مو، یا لمو، نون زبر نا، یا لمون، ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. ہمارا جو اگلا حرف ہے واو زبر وا، قوف الف زبر کا، وقا، لام تا زبر لت، وقالت. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے سینٹینس کو بھی پڑھا ہے اور
اب یہ سینٹنس کو بہت اچھے سے جتنا ہو سکے پہلے تو الگ الگ کر کے پڑھیے، پھر کوشش کریے کہ ایک ساتھ اسے ادا کر سکے، کیونکہ اب آگے ہمیں قرآن مجید کو بہت اچھے سے لحن کے ساتھ، قرأت کے ساتھ پڑھنا ہے، تو سینٹنس کو ایک ساتھ پڑھنے کی بھی کوشش کریے، اور اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھے سے اپنے بچوں کی پریکٹس کرائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے سنڈے مدرسہ میں۔ بچوں، آج کی ہماری سٹوری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں ہے کہ کیسے وہ غیبت کبریٰ میں رہ کر بھی اپنے چاہنے والوں پہ نگاہ کرم رکھتے ہیں اور عالموں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ واقعہ علامہ ہلی کا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑے عالم دین ہے اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ ہلی کا ایک یہ بھی شرف تھا کہ وہ ہر تھرسڈے کو یعنی شب جمعہ کو کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب وہ زیارت کے لیے گئے اور واپس آنے والے تھے، تب انہیں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا۔ اس قدر لیٹ ہو گیا کہ راستے میں کوئی بھی نہیں تھا اور وہ اکیلے واپس اپنے گھر نجف اشرف کی طرف آ رہے تھے، اور کیونکہ وہ ایک عالم دین تھے، وہ نجف اشرف میں درس دیتے تھے اور صبح ان کا درس تھا، اس لیے وہ وہاں پر رک بھی نہیں سکتے تھے، یعنی وہ کربلا میں رک بھی نہیں سکتے تھے اور انہیں واپس آنا پڑا۔ تو وہ راستے میں اکیلے چلتے ہوئے آ رہے تھے اور دوسرا کوئی بھی نہیں تھا راستے میں۔ جب وہ تھوڑی دور چلے تھے، تب انہیں یہ محسوس ہوا کہ کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اکیلے چلنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہو لے، تو وہ رکے اور پھر وہ شخص ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب راستے میں وہ ان سے گفتگو کرتے جا رہے تھے، تب علامہ ہلی کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو شخص ان کے ساتھ ہے اس کے پاس علم کا سمندر ہے۔ تو انہوں نے پھر چاہا کہ وہ ان سے کچھ علمی سوال کرے۔ جب انہوں نے ان سے وہ علمی سوال کیے تو اس شخص نے انہیں بہت ہی زیادہ صحیح اور سیٹسفیکٹری جواب دیا، اور ایسے ہی گفتگو کرتے کرتے وہ نجف اشرف اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ جب وہ اپنے گھر کے پاس پہنچے تو علامہ ہلی نے اس شخص سے یہ کہا کہ آپ میری یہ رہنمائی فرمائیے اور مجھے بتائیے، کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف غیبت کبریٰ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کیا ان کی رہنمائی کے لیے وہ آتے ہیں؟ تب اس شخص نے کہا کہ ہاں بالکل، امام مدد بھی کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کے لیے بھی آتے ہیں۔ جب وہ شخص چلا گیا وہاں سے، تب علامہ ہلی کو یہ ریئلائز ہوا کہ جس طرح سے انہوں نے ان کے جو علمی سوال تھے اس کے جواب دیے، تو وہ عام انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہی تھے۔ تو بچوں، اس سٹوری سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا جب علامہ ہلی اس راستے سے اکیلے گزر رہے تھے، تب امام فوراً ان کے لیے آ گئے، یعنی امام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کا چاہنے والا راستے میں اکیلا گزرے، وہ ان کی ہیلپ کے لیے، یعنی ان کا صرف ساتھ دینے کے لیے بھی ان کے لیے وہاں پر آ گئے۔ اور کیونکہ وہ خود ایک عالم دین تھے اور انہیں کچھ کویشچنز تھے جس کی انہیں ڈیفیکلٹی تھی، تو اس دوران وہ راستے میں گفتگو کرتے کرتے انہوں نے ان سے ان کے جو کویشچنز تھے اس کا بھی سلیوشن انہیں دے دیا، یعنی اس کے بھی سیٹسفیکٹری آنسر جو انہیں کہیں اور سے نہیں ملے تھے وہ بھی انہیں دیے۔ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا کہ امام خود اس انسان سے ملنے کے لیے آئے، یعنی علامہ ہلی سے ملنے آئے، تو ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے، ہمارے کردار کو اس طرح سنوارنا چاہیے۔ ہم تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم امام سے ملاقات کریں، پر ہمارا کردار ایسا ہو کہ امام بھی ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آ جائے۔ علامہ ہلی جو تھے وہ ہر تھرسڈے کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تھے، یعنی وہ اسپیشل محبت رکھتے تھے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور ان کی اس محبت کے بنا پر امام علیہ السلام بھی ان کی مدد کے لیے آئے۔ تو بچوں، جیسا کہ علامہ ہلی ہر شب جمعہ کو امام علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تھے، پر ہمارے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے، پر گھر بیٹھے بھی ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر ہمیں جب یہ شرف ملتا ہے کہ ہم ایکچوئل میں زیارت پر جائیں امام حسین علیہ السلام کی، تو ہمیں بڑے ہی خلوص کے ساتھ جانا چاہیے اور صرف زری کو ٹچ کر کے یا مس کر کے واپس نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کا امپورٹنس سمجھ کر زیارت پر جانا ہے اور وہاں جا کر اس زیارت کا کمپلیٹ بینیفٹ اٹھانا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جو آج آپ نے ہماری سٹوری سے سیکھا ہے اس پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ اسی کے ساتھ آئیے ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ملتے ہیں سسٹر فاطمہ سے۔
السلام علیکم پیارے بچوں. پچھلی بار ہم نے بتایا تھا عید غدیر تک. بچوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں آپ لوگوں کو اس طرح سے کچھ دینی اسلام کی ہسٹری کے بارے میں بتاتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہوگا اور آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ کیسے ایک ایک سٹیجز ہوئے اور آپ زیادہ اچھے سے کنیکٹ کر پاتے ہوں گے. اینی وے موونگ آن. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا 10 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج کیا اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے. لیکن بچوں تب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے جناب جبریل فوراً حکم لے کے آ گئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو میدان غدیر میں رکائیں. میدان غدیر جو ہے مدینہ اور مکہ کے بیچ ایک میدان ہے جسے ہم میدان غدیر کے نام سے جانتے ہیں. اب جو آپ سوچ سکتے ہیں بچوں کی جو ذی الحج کا مہینہ ہے اس میں تیز دھوپ، گرمی کی شدت، لوگ آلریڈی آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو مشکل عبادت ہے وہ حج ہے. یعنی لوگ آلریڈی حج کرے ہوئے تھکے ہوئے لوگ ہیں. ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رکا دیا. جو مسلمان آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا واپس غدیر کے میدان کی طرف. جو دھیرے دھیرے آ رہے تھے ان کے لیے رکا گیا کہ وہ لوگ جب پہنچ جائیں تبھی اس اعلان کو میں بیان کروں گا. اور جناب جبریل نے آپ کو پتہ ہے آ کے کیا کہا؟ جناب جبریل نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ اے رسول یہ پیغام آپ پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو یہ ایسا ہے کہ آپ نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا. بچوں اپنے آپ میں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں کہ سپوز آپ کی ممی نے آپ سے بولا ہو کہ گھر میں آپ کو 5 کام دیے ہوں، ٹھیک ہے، کہ تم سپوز گھر صاف کر دینا، اپنا روم صاف کر لینا، ہوم ورک کر لینا اور یہ سارے کام کر لینا، لیکن تم نے ایک کام نہیں کیا. سپوز تم نے گھر کے سارے کام کیے اور تم نے ہوم ورک نہیں کیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے کوئی کام نہیں کیا. اب آپ بھی سوچیں گے بچوں کہ ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے بیڈ صاف کیا، روم صاف کیا، ممی کے لیے برتن دھو دیے، جو بھی ہیلپ کر دی، لیکن صرف ایک ہوم ورک نہیں کیا. وہ بھی ہم اتنا تھک گئے ہیں لیکن ہم نے ایک ہوم ورک نہیں کیا تو ممی کہہ رہی ہم نے کچھ نہیں کیا. اور یہ تو صرف سمجھیے چھوٹے چھوٹے ایگزامپلز ہیں بچوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی دے دی ان کے اوپر. یعنی میں نے جیسے آپ کو پچھلی بار بتایا کتنے حملے ہوئے، انہوں نے بہت مصیبتیں اٹھائیں، لیکن یہ کون سا پیغام ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا؟ تو انہوں نے گویا کوئی پیغام نہیں دیا. یہ پیغام تھا امام علی علیہ السلام کی امامت کا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سارے مجمع میں یعنی 1,25,000 کے مجمع میں لوگوں کو بتائیں کہ امام علی علیہ السلام میرے بعد میرے جانشین ہیں. اور یہ جو تاریخی حدیث ہم بار بار روز ہم پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، من کنتو مولا فہذا علی مولا، یعنی میں جس کا مولا اس کے یہ علی مولا ہے. یہ اسی دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. بچوں آج کیونکہ میں نے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ انفارمیشن دے دی ہے تو آپ لوگ اس کو یاد رکھیں، اچھے سے بار بار سنیں. اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ اور کیا ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں. ابھی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے آج کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں. جیسے آپ کو پتا ہوگا ہم سورہ فجر کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے تھے اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس سورے کی تفسیر کو کمپلیٹ کر دیں گے. سورہ فجر قرآن کا 89 سورہ ہے. یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس سورے میں ٹوٹل 30 آیت ہے. تو آج ہم آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 30 تک ڈسکس کریں گے. تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 21 کلا اذا دکت الارض دکن دکا. تو اس آیت میں اللہ ہمیں یوم قیامت یعنی قیامت کے دن کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے کہ اس دن زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی تمام زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. آیت نمبر 22 وجاء ربک والملک صفا صفا. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تمام فرشتے صف در صف یعنی قطار میں کھڑے ہو جائیں گے. تو اس آیت میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے فرمان سے اس دن تمام فرشتے لائن میں یعنی قطار میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. آیت نمبر 23 وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ دوزخ کو اس دن حاضر کر دیا جائے گا اور انسان اس دن باخبر ہوگا، لیکن اس دن انسان کے باخبر ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ اس آیت ہمیں بتا رہا ہے کہ جس دن لوگوں کو پتہ چلے گا جہنم کے بارے میں، اس دن لوگ باخبر ہو جائیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ جہنم کیا ہے
اور اس دن لوگ ریگریٹ کریں گے، لیکن اس دن باخبر ہونے سے اور ریگریٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیکاز اس دن انسان باخبر ہونے سے یا ریگریٹ کرنے سے اپنے آپ کو ہیلپ نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 24، یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگ کہیں گے اے کاش میں نے اپنے زندگی جاودانہ کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، یعنی کوئی بھی گڈ ڈیڈز نہیں کیے، تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس دن وہ لوگ ریگریٹ کریں گے کہ کاش ہم نے اپنی زندگی میں، یعنی دنیاوی زندگی میں، اپنے آخرت کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، اپنی زندگی جاودانہ یعنی جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اس زندگی کے لیے کچھ کام کر لیا ہوتا، تو وہ لوگ اس دن ریگریٹ کریں گے۔ آیت نمبر 25، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ تو یہ آیت فرماتی ہے تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح عذاب دے گا۔ آیت نمبر 26، وَلَا يُؤْسِيكُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا۔ تو ان دو آیتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دن اللہ ایسا عذاب دے گا اور ایسا لوگ عذاب میں جکڑے جائیں گے جیسا آج تک ان لوگوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا، یعنی ایک ایسا عذاب جو انسان کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ عذاب کو ظالم لوگ اور جو لوگ اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ اس دن دیکھیں گے۔ آیت نمبر 27، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئن۔ آیت نمبر 28، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں لوٹ آ، اور اس حالت میں تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا اور تو اپنے رب سے راضی ہوگا۔ آیت نمبر 29، فادخلی فی عبادی۔ تو اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ لاسٹ آیت نمبر 30، وادخل الجنتی، اور میرے بہشت میں یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو لاسٹ آیتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اللہ ان لاسٹ آیتوں میں دو طرح کے لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے۔ ایک وہ لوگ کہ جو اللہ کے فرمانوں کو مانتے ہیں، جسے اللہ نے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، تو اللہ ان لوگوں کو ڈفرینٹلی ایڈریس کر رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو شر پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے فرمانوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، اور ایک ایسا عذاب ہوگا کہ جس کے بارے میں کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جس کے بارے میں انسان نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اللہ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے جسے اللہ نے نفس مطمئنہ کہا ہے، اور ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے اچھے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری بہشت میں یعنی جنت میں وادار ہو جاؤ۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ جو سوروں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، سوروں کے ترجموں کو جب ہم سنتے ہیں، ہم اسے اپنی لائف میں اپلائی کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اللہ سے اور نزدیک ہو سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے ہیں ہمارے کوئز سیکشن میں کون سے کویشچنز ہیں آج۔ بچوں ویلکم بیک ٹو دا کوئز سیگمنٹ۔ آج کے کویشچنز آپ کے لیے یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ٹائٹلز کیا ہیں؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ٹائٹلز کیا ہیں؟ قائم آل محمد کا کیا مطلب ہے؟ قائم آل محمد کا کیا مطلب ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی کتنی غیبتیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی کتنی غیبتیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ بچوں ان سوالوں کے صحیح جواب آپ کو ٹی وی اسکرین پر دکھائی جانے والی ڈیٹیلز پر بھیجنا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو آپ کا ایک فوٹوگراف بھی بھیجنا ہے، کیونکہ اگر آپ لکی ونر ہوتے ہیں تو آپ کا یہ فوٹو چینل ون پر دکھایا جائے گا۔ پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ عسکری کے کیا معنی ہیں؟ عسکری کے معنی ہیں سولجر۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا حرم مبارک کہاں ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کا حرم مبارک سامرہ میں ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کیا القاب ہے؟ آپ کے القاب ہیں عسکری۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ان سوالوں کے صحیح جواب دینے والے لکی ونرز کے نام۔ نریشا ہریانہ سے، عذرا فاطمہ حیدرآباد سے، محمد شناز چھتیس گڑھ سے،
فائزہ فاطمہ بنگلور سے، سیدہ عارفہ کاظمی ممبئی سے۔ اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت۔ ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔